ہلو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم آیت مبارکہ اللہ کے پاک کلام میں میں نے پڑھی آپ نے سنی۔ یہ آیت مبارکہ مشتمل چند کلمات پر ہے، مگر اللہ کے محبوب کی عظمت اور شان کا ایک ساٹھے معنی کا سمندر ہے۔ آہا سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ کلمات مکرمہ ہے اور نسبت اور بڑی آیت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی آیت ہے، ورنہ اللہ کے پاک کلام کی آیت چھوٹی نہیں چھوٹی نہیں، اس پاک ذات کا نام بڑا قرآن عظیم الشان کا قرآن عظیم الشان کا ہر جملہ بڑا ہے، ہر لفظ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلندی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کے ذکر کو اونچائی کی، برتری کی، آپ کے ذکر کو اونچا کیا، اس لیے تاکہ آپ کے کائنات میں چرچے ہوں۔ اس لیے ہم نے آپ کی عزت و شان کے چرچے کرتے، اس لیے ہم نے آپ کا ذکر کیا۔ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ فرمانے والی ذات اللہ جل مجدہ الکریم کی ہے، حضور کے ذکر کو بلند کرنا یہ کام اس قادر قیوم کا ہے جس کی ذات بھی بے مثل، بات بھی بے مثل۔ سبحان اللہ۔ اس کا ہر کام، اس کا ہر شیء، اس کی حسب قدرت، جتنا اس کی قدرت بے پایان ہے، اسی طرح اس کا ہر فعل، ہر کام، اس کی بھی کوئی حد بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں، اس کی طاقت کی کوئی حد نہیں۔ اپنی حسب قدرت، اپنے حسب شان اللہ کریم نے اپنے محبوب کی ذکر کو بلندی عطا فرمائی۔ بلند فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، حضور کے ذکر کی بلندی جاننے کے لیے نظر اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی کبریائی، اس کی بادشاہی میں رکھے تو معاملہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو اتنا بلندی عطا فرمائی، اتنا برتری عطا فرمائی۔ حدیث پاک سرکار نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ، حضری آیا پروردگار نے بھیجا، پیغام لایا۔ وہ کیا پیغام ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ جانتے
سبحان اللہ
اترے ہوئے کلام قرآن مجید کا ذکر تو حضور کا ذکر، سرکار کے معجزات کمالات کا ذکر، حضور کے حسن و جمال کا ذکر تو حضور کا ذکر، سرکار کے صحابہ اور آل کا ذکر تو حضور کا ذکر، سرکار کے پاک شہر کا ذکر تو بھی حضور کا ذکر ہے۔ یہ سب سرکار کے ذکر ہے، اور ہر ذکر کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی۔ ہر ذکر پر کسی حوالے سے، کسی کوشش حضور کا ذکر ہو، سرکار کے پاک ذکر کو اللہ نے اتنا بلندی عطا فرمائی کہ اس کے مقابل کو سارے ذکر پست ہیں، نیچے ہیں، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اونچا ہے۔ یہ ولادت و سعادت دیکھیے، پیدا ہوئے دنیا میں سارے انبیاء پیدا ہوئے، بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے، پیدائش اور ولادت اور میلاد سب کے ہوئے، مگر جتنا عظمت والا، جتنا شان والا، جتنا بلندی والا میلاد اور ولادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں سرکار کی میلاد کا زمین و آسمان بے سچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پوری دنیا میں مسلمان صدیوں سے قدیم سے، تو اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو خدمت کیا، یہ حضور کی ولادت و سعادت بھی حضور کا ذکر ہے۔ اللہ کریم نے اس کو بھی بلندی برتری عطا فرمائی۔ اللہ اللہ عید میلاد النبی کا بلبلہ، اللہ اللہ عید میلاد النبی کا بلبلہ، اس شرف اس شان سے دنیا میں آ سکتا ہے کون؟ اس شرف اس شان سے دنیا میں آ سکتا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ذکر کو، حضور کی ہر شان کو، حضور کے ہر کمال کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی، برتری عطا فرمائی۔ وہ کتنا بلندی اور برتری وہ اللہ کریم جانتا ہے کہ اپنے حسب قدرت اس نے وہ بلندی اور برتری عطا فرمائی، اور اس آیت میں اللہ نے اعلان فرما دیا وہ رحمان اللہ کا ذکر۔ آج یہ محترم ہم نے جو پروگرام بنایا تھا وہ یہ کہ 9:30 پونے 10 تک تلاوت 45 منٹ کا بیان شاید، جہاں بیان کے لیے ہم نے اہل سنت و جماعت کی یہ عظیم ہستی زینت القرا، استاد القرا، رئیس خدام القرآن، بہت ہی عظیم البرکت ہستی، جہاں تحفیظ قرآن، تجوید قرآن کے حوالے سے بہت کثیر البرکت ہستی ہے، وہاں ساتھ میں الحمدللہ کردار، گفتار، سیرت، صورت، شخصیت کے لحاظ سے بھی الحمدللہ ایک بزرگ و نمایاں شان رکھنے والے ہیں۔ زینت القرا حضرت قاری محمد اسماعیل انشاءاللہ ان کا بیان، اور مجھے بہت یہ اعلان کرتے ایک مسرت محسوس ہو رہی ہے اور ایک فخر بھی کہ ہم نے
تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اس سے پہلے بھی الحمدللہ وہ سلسلہ شروع تھا، اس کا سلسلہ محفل تو پہلے الحمدللہ، لیکن اس طرح ایک خصوصی تلاوت سے کے حوالے سے باقاعدہ سبھی عقائد کا آغاز ہم کر رہے ہیں، یا پوری یہ دوسری نشست ہے محفل کی جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں قاری توقیر صاحب قبلہ کی تلاوت سے انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور میرے اور آپ کے قلوب اور اذہان کو تلاوت کلام الہی سے منور کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔